کون سی ایسی اور ایکٹیویٹیز ہیں جو حرم میں کی جا سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک تو زائر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مولا کا حرم دیکھے، زیارت کرے، پرسہ پیش کرے، عبادات بجا لائے، تعقیبات سر انجام دے، نمازیں ادا کرے۔ اس کے علاوہ حرم کے اندر کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ زائر کو وہاں جانا چاہیے یا اس ایکٹیویٹی میں شامل ہونا چاہیے؟ اور یہ جو جگہ جس وقت جہاں اب ہم موجود ہیں، یہ صحن فاطمیہ یعنی صحن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جس کا حال ہی میں افتتاح ہوا ہے، اس میں موجود ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل بخاری میڈیا نیٹ ورک، اور آج ہم موجود ہیں الحمدللہ نجف اشرف عراق میں، اور نجف اشرف عراق میں ہوتے ہوئے حرم مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے اس وقت ہم موجود ہیں۔ اور یہ جو جگہ جس وقت جہاں اب ہم موجود ہیں، یہ صحن فاطمیہ یعنی صحن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جس کا حال ہی میں افتتاح ہوا ہے، اس میں موجود ہے۔ بہت خوبصورت جگہ اور بہت آرگنائز جگہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ شریک ہیں جناب قبلہ مولانا ناظم عباس صاحب، قبلہ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے وقت دیا، اور آج ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے یہ جو نیا تعمیر شدہ صحن فاطمیہ ہے اس کے بارے میں، کہ اس کی کب یہ تکمیل ہوئی اس کی، اور اس کے استعمال کو اس طرح کیا جاتا ہے، اور یہاں پر کون کون سے ادارے ہیں، اور یہاں پر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں جو زوار جو ہیں وہ کر سکتے ہیں جب یہاں آئیں، اور اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شکریہ قبلہ سید صاحب، آپ نے بہت خوبصورت سوالات بھی کیے۔ تو سب سے پہلے جو چیز جو ہے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جوار میں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کی جو زیارات ہیں آپ کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے یہ جو صحن ہے اس کا نام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام پہ رکھا گیا ہے، اور اس کی جو ابتدا ہے یہ بہت پہلے شروع ہوئی تھی، تقریباً 10 سال کا عرصہ جو ہے اس کو بنانے میں لگا ہے، تقریباً 10 سال کا۔ اور یہاں پہ اس کا جو استعمال ہے وہ یہاں کے جو خدام ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں، جو حرم کے اطباء کی طرف سے جو خادم ہیں، ان کو بھی یہاں پہ رہائش دی گئی ہے، وہ بھی یہاں پہ بھی رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب اربعین کے ایام آتے ہیں یا عاشور کے ایام آتے ہیں تو یہاں پہ زائرین جو دیگر ممالک سے تشریف لاتے ہیں تو ان کو یہاں پر رہائش بھی دی جاتی ہے، اور ان کے لیے لنگر اور نظر و نیاز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا جو ہے مین چیز جو ہے وہ یہاں پہ ایک بہت بڑی لائبریری ہے، جس میں بہت نایاب اور قیمتی کتابیں جو ہیں وہ یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، اور یہاں کے جو مقامی علماء ہیں یا جہاں پہ جو اسٹوڈنٹس وغیرہ آتے ہیں تو وہ بھی ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ باقاعدہ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے روزانہ جو ہے وہاں اپنا بحث مباحثہ درس تدریس جو ہے تو وہ مطالعے وغیرہ وہ بھی یہاں پر ہی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی زائر جو ہے مثلا وہ بھی کسی کتاب کے حوالے سے اگر کوئی کتاب دینا چاہے، تو جس طرح پاکستان میں بعض مصنفین ہیں جو کتابیں وغیرہ لکھتے ہیں اور ان کی وہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری یہ کتاب جو ہے مولا امیر کائنات کی جو لائبریری ہے اس کا حصہ بنے، تو وہ بھی یہاں پر آ کر جو ہے وہ اپنی کتاب جو ہے وہ ہدیے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ رکھ دی جاتی ہے۔ اردو کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ اردو کی بعض کتابیں جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو جس سے یہ کتابوں کا عنوان قبلہ یہ صرف تاریخ کے حوالے سے یا مذہبی کتب کے حوالے سے ہے، یا اس میں کوئی تخصیص ہے؟ نہیں، اس میں ہر قسم کی آپ کو کتاب مل جائے گی، مذہبی کتابیں اگر آپ کو چاہیے وہ بھی مل جائیں گی، تاریخ کے حوالے سے یا دیگر جو جتنے بھی علوم ہیں تو ان میں جو بھی کتاب آپ کو چاہیے ہوگی وہ یہاں پہ آپ کو تمام یعنی کہ مضامین پر کتابیں تمام مضامین پر مل سکتی ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ ایک بہت طویل عرصے سے الحمدللہ ماشاء اللہ نجف اشرف میں مقیم ہے تحصیل علم کے سلسلے میں، تو یہاں پر جو علماء کرام کیا ان کے دفاتر بھی ہیں؟ کیا شرعی استفتاءات ان سے کیے جا سکتے ہیں؟ کچھ سوالات؟ جی بالکل، یہاں پر جو ہے جی بالکل یہاں پر علماء کرام کی جو ہے مثلاً اس وقت جو ہے سب سے مذہب شیعہ کے سب سے بڑے عالم دین جو یہاں پہ مشہور ہیں سید علی حسینی سستانی صاحب ہیں، ان کی باقاعدہ ویب سائٹس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستان کے فخر ہیں
آیت اللہ شیخ بشیر سے نجفی صاحب، ان کا بھی یہاں پہ آفس ہے. اگر آپ کے جو بھی مسائل شرعیہ ہیں آپ وہاں پہ جو ہے جا کر ان سے وہ پوچھ سکتے ہیں. اور حافظ بشیر صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ رات کے وقت ملاقات بھی جو ہے ان سے ہو سکتی ہے. اور آیت اللہ سستانی صاحب کے سے جو ملاقات ہے تو وہ ان سے پہلے جو ہے وہ ٹائم لینا پڑتا ہے، تو ان سے ملاقات بھی آپ کی ہو بہت سکتی ہے. شکریہ. اچھا ایک اور سوال ہے اس صحن کے حوالے سے. ہم نے جب ہم یہاں آئے نجف اشرف میں اور ہماری گاڑی اس صحن کے باہر سے گزری تو باہر مضیف حضرت علی ابن ابی طالب تحریر تھا. جی. کیا اس عمارت کو بطور مولا کے مضیف کے بھی استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کی کیا صورت ہے؟ یہ مولا کی طرف سے یا اتبا والوں کی طرف سے جو ہے جو زائرین آتے ہیں تو ان کی خدمت میں مولا کی طرف سے جو ہے وہ ہدیہ کے طور پر سمجھ لیا آپ، نظر و نیاز جو ہے وہ باقاعدہ کھانا جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. تو ایک حصہ جو ہے انہوں نے اس کے لیے بھی مختص کیا ہے. اچھا ایک وہاں پہ اگر آپ صبح کے وقت جائیں تو وہ منی فیس وغیرہ یا پاسپورٹ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں اور اس کے حساب سے جو ہے وہ آپ کو ایک ٹوکن دیتے ہیں جہاں سے آپ جو ہے وہ لنگر لے سکتے ہیں. اچھا اس حوالے سے کیا اس بلڈنگ میں زائرین کی رہائش کا بھی انتظام ہے یا کوئی نہیں، اس طرح یہاں کی پہ سہولت ہے؟ رہائش نہیں ہے، البتہ صرف اربعین کے موقع پر اور محرم کے ایام میں وہ رہائش دیتے ہیں. عام دنوں میں رہائش جو ہے وہ زائرین کو نہیں نہیں دیتے. اچھا بہت خوب قبلہ. اچھا اس عمارت یہ جو تعمیر ہوئی ہے کیا اس طرح کے دوسرے پروجیکٹس بھی حرم کے احاطے میں زیر تعمیر ہیں یا صرف یہی عمارت جو کہ ابھی بنی ہے یہ؟ الحمدللہ اتبا والے جو ہیں مثلا یا عراق کی حکومت جو ہے یا جہاں کے جو بھی علماء کرام ہیں تو وہ زائرین کی ابھی تعداد جو ہے دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کے پیش نظر مولا کے جو صحن ہیں پہلے چھوٹے تھے، ابھی جو ہے ان کو وسیع کیا جا رہا ہے اور اتبا جو ہے باقاعدہ زمینیں جو ہیں وہ خرید کر ان کو صحن میں شامل کر رہا ہے. اور یعنی کہ حرم کی توسیع کا کام مسلسل مسلسل جاری ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم کے اندر جو ہے وہ ایک مینار جو ہے وہاں پہ کام ہو رہا تھا، آپ نے یہ دیکھا. اور سامنے کا جو حصہ ہے صحن طلا اس میں بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے کام جو ہے وہ مسلسل چلتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کہ جب وہ یہاں پر آئیں حرم مولا امیر المومنین میں، اور بہت بڑی تعداد میں پاکستان سے، ہندوستان سے اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو کہ پورے ورلڈ میں ہی ہیں، یورپ سے، جب وہ یہاں آتے ہیں تو کون سی ایسی اور ایکٹیویٹیز ہیں جو حرم میں کی جا سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک تو زائر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مولا کا حرم دیکھے، زیارت کرے، پرسہ پیش کرے، عبادات بجا لائے تاکہ بات سر انجام ہندوستان سے اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو کہ پورے ورلڈ میں ہی ہیں، یورپ سے، جب وہ یہاں آتے ہیں تو کون سی ایسی اور ایکٹیویٹیز ہیں جو حرم میں کی جا سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک تو زائر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مولا کا حرم دیکھے، زیارت کرے، پرسہ پیش کرے، عبادات بجا لائے تاکہ بات سر انجام دے، نمازیں ادا کرے. اس کے علاوہ حرم کے اندر کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ زائر کو وہاں جانا چاہیے یا اس ایکٹیویٹی میں شامل ہونا چاہیے؟ کچھ خاص ایسے معاملات ہیں؟ یہاں پہ آپ جس طرح جو زائر آتے ہیں تو زیارت کرنے کے بعد یہاں پہ تلاوت قرآن کریم ہے، زیارت عاشورہ ہے، دعائے توسل ہے، زیارت جامع کبیرہ ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ مجلس ہے، ماتمداری ہے، ان میں بھی جو ہے وہ زائرین کو شامل ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ جو ہے اندر جو حرم کے اندر جو علماء کی قبور ہیں تو وہاں بھی ان کے لیے فاتحہ خوانی جو ہے، کیونکہ وہ علماء جو ہیں وہ ہمارے مذہب کا ایک سرمایہ تھی جنہوں نے ہمارے لیے کتب جو ہے تحریر فرمائی اور آج ہم ان سے استفادہ کر رہے ہیں. تو وہاں پر ان کو ضرور جانا چاہیے. حرم کے اندر بہت بڑے بڑے ہمارے علماء جو ہیں وہ دفن ہیں. کیا ان کی نشاندہی ہے وہاں؟ جی باقاعدہ ان کے نام جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں اور ان کی تختی جو ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے. تقریباً حرم کے آپ جب اندر جائیں گے تو آپ ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی عالم دین جو ہے جو ہمارے مذہب کا، تو وہاں پہ وہ دفن ہے اور باقاعدہ ان کے نام جو ہیں وہ بھی تحریر ہے. بہت شکریہ قبلہ مولانا ناظم عباس صاحب ہمارے ساتھ شریک تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. بہت اہم معلومات جو کہ ایک زائر کو معلوم ہونی چاہیے، اور بالخصوص صحن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نو تعمیر شدہ میں جس وقت ہم موجود ہیں، اور بہت ہی خوبصورت منظر آپ کے سامنے اس وقت
ذریعہ اقدس مولائے کائنات امیر ممکنات مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آپ کے سامنے ہیں، اور دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ مولا اپنے در پر ان تمام اپنے چاہنے والے حبداران کو، موالیان حیدر کرار کو اپنے پاس اذن ظہور بخشیں اور اذن زیارت بخشیں، اور جلد از جلد آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ بالخصوص ہم نے ڈیزائن کی سین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر اور اس کی یہاں ایکٹیویٹیز پر قبلہ مولانا ناظم عباس صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے اور قبلہ مولانا سے بھی استفادہ حاصل کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل بخاری میڈیا نیٹ ورک۔ یہ چینل دیکھنے کے لیے، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔